اور کہا کہ پہلے روتا تھا اب ہنستا ہے. جب بھی ہم نے یہ آیت وہاں جا کے پڑھی اور گڑ گڑا کے مانگا تو خواب میں خود ہمیں اشارہ ملا کہ کہنے لگا کہ میرا بستر اٹھا کے باہر پھینک دیا. جس فلیٹ میں رہتا ہوں ہم مل جل کے رہتے ہیں، کرایہ ہی نہیں ہوتا. میں نے کچھ 100 ریال اس کی واقعہ بڑا پسند آتا ہے اور یہ آیت بھی یاد کر. دن پھرنے والا عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی اور کرم ہو گیا. آپ سب کو اجازت ہے، حضرت طارق محمود صاحب کی طرف سے سب کو اجازت ہے اس عمل کی. یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت جلد آپ دولت مند ہوں گے اور آپ کے رزق میں کاروبار میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی. تو باقی باتیں بعد میں کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں حضرت طارق محمود صاحب کون سا عمل بتاتے ہیں. تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں اور کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو. لیٹس سی. آقا کے روزے میں جا کے باتیں کریں، اپنا غم سنائیں، اپنا دکھ سنائیں، اپنے درد سنائیں، اپنے گناہ اور دکھڑے. مجھے ایک واقعہ بڑا پسند آتا ہے اور یہ آیت بھی یاد کر لیں. کئی محدثین نے ابن کثیر کی روایت سے اس کو لکھا ہے. ایک بدو آیا اور اس نے یہ آیت پڑھی. کون سی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. یہ آیت ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکا ہے، یعنی اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈبو چکا ہے، اور پھر آئے اور وہ کہے کہ آقا میں بھی استغفار کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے میرے لیے توبہ کریں، تو جاؤ ہم نے اس کو معاف کیا. محدث کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگی تو آقا نے فرمایا جاؤ جاؤ اس بدو کو کہو اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اور وہ بھی اونٹ پر بیٹھ ہی رہا تھا، آقا کے روضہ سے نکل کے بیٹھ ہی رہا تھا. فرمایا کہ جا تیری اللہ نے مغفرت کر دی. کئی محدثین کہتے ہیں جب بھی ہم نے یہ آیت وہاں جا کے پڑھی اور گڑ گڑا کے مانگا تو خواب میں خود ہمیں اشارہ ملا کہ اس آیت کے وسیلے سے تم نے یہاں آ کے توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، استغفار کیا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا ہے، طلب کیا ہے. تمہاری بھی معافی ہو گئی، تمہارے بھی گناہ معاف ہو گئے، تمہیں بھی معاف کر دیا. اس دعا کو توجہ سے پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں اور بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، عاجز بن کے اس دعا کو پڑھیں اور پھر اس دعا کا کمال دیکھیں. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجت. زبر دیکھ لیجئے گا، میری زبر میں کمی بیشی ہو سکتی پر کمال دعا ہے. مجھے ایک سفر میں ایک شخص ملے. میں ایک کسی بچھڑے بندے کو چھوڑ کے آ رہا تھا. حضرت ابو ذر غفاری کی مسجد ہے، وہاں بندہ ملا، ایسے اچانک ملا. کیا حال ہے؟ رو پڑا، کہنے لگا کہ میرا بستر اٹھا کے باہر پھینک دیا. جس فلیٹ میں رہتا ہوں ہم مل جل کے رہتے ہیں، کرایہ ہی نہیں ہوتا. میں نے کچھ 100 ریال اس کی مٹھی میں رکھے. اور ایک وقت تھا بہت بڑا رئیس تھا اور بہت سخی تھا، کسی آزمائش میں آیا، بڑا رئیس تھا، کچھ نہ رہا. میں نے کہا یہ دعا ہے تو پڑھ لو، آقا کی مسجد میں موجود ہے، روزے میں موجود ہے، اور تجھے کچھ ملا نہیں. معلوم ہوا کہ ہمیں لینا نہیں آیا، شہنشاہوں کو دینا آتا ہے، ہمیں لینا نہیں. یہ دعا پڑھ. یہ دعا میں نے اس سے عرض کی، اس کو لکھ دی اللہم انی اسألک. اب تو بہترین صورتحال ہے کہ بھی ہماری بکری میں جا کے تلاش کر لیں اور اس وقت مل جاتی ہے. نیٹ کی سہولت ہر دوسرے تیسرے بندے کے پاس موجود ہے. میں نے لکھ دی، گڑ گڑا کے پڑھ اور گڑ گڑا کے ماں، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، پھر دیکھ اللہ تجھے کیسے دیتے. پھر دن پھر جائیں گے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ 17 سال کے بعد
پاکستان میں آیا 17 سال کے بعد، اور کہا کہ پہلے روتا تھا اب ہنستا ہے، اور پہلے اتنا روتا تھا جس کی حد نہیں، بیوی چلی گئی، ماں مر گئی، باپ مر گیا، سب خاندان ایسے مرتا چلا گیا۔ 2 چیزیں ان کے گھر میں ہوئی، ایک موت در موت اور ایک فاقہ در فاقہ۔ ایک موت در موت، عزیز بچھڑتے چلے گئے، تنہا ہو گیا، اکیلا ہو گیا، موت در موت، اور ایک فاقہ در فاقہ، فاقوں پہ فاقے، فاقوں پہ فاقے، فاقوں پہ فاقے، اور غربت، کاروبار برباد، ہر چیز ختم۔ کہیں سے کسی نے کوئی راستہ نہ دیا۔ اس کے والد نے نیا مکان بنایا تھا تو مجھے بلایا، مجھے یاد ہے، کہ لگے یہ آپ نے میرا اوپر چھت پہ دیکھا، میں نے جالی لگوائی ہے پائپ کے اوپر، اور جالی لگوا کے پیچ کسوائے۔ بچے لوگ کیا کرتے ہیں، گیند اٹھا کے پائپ میں پھینک دیتے ہیں، اب گیند پائپ میں پھنس جاتی ہے، بارش آتی ہے تو پانی نہیں جاتا۔ مجھے کہنے لگا کیسی سمجھداری ہے، واقعی مجھے یہ بات یاد ہے۔ مکان بنایا اور گھر کے اندر زوال آیا، آخری زوال، آخری زوال، اور ایسا زوال آیا کہ کچھ نہ بچا۔ پھر نکلا گھر سے، پھر چند سالوں کے بعد مجھے پھر ملا، بابے مجیدی کے باہر اندر سے میں آ رہا تھا تو مجھے ملا، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ میں حالات سناؤ، میں بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا دعا، کہا عجیب ہے، کمال ہے، تاثیر ہے۔ میں نے کہا کتنی بڑی؟ کہا مجھے پتہ نہیں، بس میں آتا تھا اور مسجد نبوی شریف میں حضور کے روضے کے چاروں طرف جہاں جگہ مل جاتی تھی، بس میں بیٹھ کے پھر گڑ گڑا کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنی دفعہ پڑھی، پر بیٹھا ہی رہتا تھا اور گڑ گڑاتا رہتا تھا اور پڑھتا رہتا تھا کہ یا رسول اللہ، بہت زیادہ غم، دکھ اور پریشانیاں ہیں۔ میں نے عروج دیکھا تھا، عروج کے بعد زوال آیا ہے، عروج کے بعد زوال کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ زوال کے بعد اگر زوال آ جائے تو پہلے ہی غربت تھی، تنگدستی تھی، اور تنگدستی ہو گئی، پھر عروج کے بعد زوال برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے آقا کا حدیث میں فرمان ہے کہ جس شخص کو عروج ملا تو اس کو زوال آیا تو اس کا ذرا زیادہ خیال رکھنا، حدیث کا مفہوم۔ تو یا رسول اللہ، بس رسول اللہ کرم دی ہے تو نگاہ فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ، دوا، سول اور درد اس کے لیے دوا ہوتی ہے، میڈیسن۔ اور کہا میرے حالات، ایک صاحب کے پڑوسی ہیں، مجھے میرے پاس ابھی 2-3 مہینے پہلے آئے، کہنے لگے کہ جب بھی میں نے اس سے بات کی فون پہ تو روتا تھا اور مجھے اپنا غم سناتا تھا، ایسا سناتا تھا کئی راتیں میری نیند اڑا دیتا تھا۔ اور کہا میں نے اس کو فون پہ بات کرنا ہی چھوڑ دی، فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا، اس کو شکوہ تھا تو میرا دوست ہے تو میرا غم ہی نہیں سنتا، تو کیا بھائی تو غمگین ہے، میں تو میرا تو کچھ نہ بچتا ہے تیری باتیں سن۔ کہنے لگے کہ میں پھر یہ ہوا کہ اب اس کا فون آتا ہے، ایک دم میں نے فون اٹھایا تو مجھ سے کہنے لگا مجھے پتا ہے تو میرے غم کی باتیں سنتا ہے، لیکن اب میں تجھے خوشیوں کی باتیں سناؤں۔ اور وہ مجھے، حالانکہ وہ خود شیخ الاسلام ہیں کہ مجھ سے یہ بات کر رہے، مجھ سے اس دعا کی اجازت لینے آئے، کہنے لگے میں جو آپ نے ان کو بتائی تھی میں بھی وہ اجازت لینے آیا ہوں، آپ بھی دے، مجھے بھی دے دیں۔ ٹھیک ہے، بڑوں کی چیز ہے، میں تو ڈاکیا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ اس دعا کو یقین سے پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، اور اگر حج عمرے پہ نہیں جا سکے اور جو ہو آئے اور موقع نہیں ملا تو یہاں سے بھی میرے پاس یہاں کا بھی ایک پیکیج ہے، ایک دیسی پیکیج ہے، وہ یہ ہے جاگ رہے چل ماشاء اللہ، تو وہ یہ ہے تھوڑا جھوٹا آیا ہاں،
वो ये है कि हुजूर की जालियों का तस्वर करके मवाजा शरीफ रोजा अतर का तस्वर करके कि मैं हुजूर के रोजे के सामने बैठा, अगर गए नहीं तो जालियों का तस्वीरें तो देखी, हुजूर के रोजे का तस्वर करके इस दुआ को पढ़े। तारिक महमूद साहब ने बताया कि वो कौन सा अमल है, वो आयत बताई, वीडियो में गौर से सुन लें, उस आयत को याद कर लें, और उन्होंने एक दुआ भी बताई। उन्होंने वीडियो में बताया कि वो कौन सी आयत हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि वो दुआ पढ़ें, कौन सी दुआ है वो भी आप वीडियो में गौर से सुनें, उस दुआ को याद कर लें और 2 नफल पढ़ के दुआ मांगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, आपकी दुआ कबूल होगी, आपकी हर आरज़ू पूरी होगी। अगर आप रिज़्क दौलत से परेशान हैं, कम आमदनी है, खैर और बरकत के लिए दुआ करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए कोई भी दुआ साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, बताया है, आप गौर से सुन लें उन आयात को और वो याद ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर ले। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। आज ही इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।